اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں پر آباد یہود ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے اس روز روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی آل سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی ایک نبی ہونے کے ناطے میرا تمہاری نسبت موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی اس روز روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تڑپ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں پر روزوں کی فرضیت کے لیے کس قدر بے قرار تھے۔ چنانچہ عالم الغیب خدا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی کیفیت سے خوب واقف تھا، اس نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کے مہینے کو مسلمانوں کے لیے بطور ماہ صیام چنا اور روزوں کی فرضیت سے متعلق سورۃ البقرہ میں احکامات نازل کیے اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ انعام اس لیے نازل کیا گیا ہے تا تم حقیقی معنی میں خدا کے محبوب اور متقی بن جاؤ۔ احادیث میں ہے کہ جب کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے برجستہ فرمایا، اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نیز فرمایا، کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھا۔ گویا یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک پل مجسم عبادت تھا، مگر ماہ رمضان آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر ہمت مزید کس لیتے اور اپنی عبادت کو اس کی معراج تک پہنچا دیتے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یعنی اے اللہ، یہ چاند امن و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہر روز نکلے۔ پھر چاند کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمارے لیے خیر و برکت اور رشد و بھلائی کا چاند بن جا۔ آپ فرمایا کرتے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جو ایمان اور رضائے الہی کے حصول کے لیے رات کی عبادت کے واسطے بیدار ہو تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کے حسن و طوالت کا بیان ان الفاظ میں فرماتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حالات میں بھی رات کا 1/3 حصہ یا اس کا آدھا حصہ یا اس کے 2/3 حصے عبادت الہی میں گزارتے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کی طوالت اور اس کے حسن کا کیا حال ہوتا ہوگا، شاید الفاظ میں اس کا بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے سے قبل سحری تناول فرماتے اور اس کا کھانا برکت قرار دیتے۔ جب افطار کا وقت ہو جاتا تو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے اور ایسا کرنے کو خیر و برکت قرار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کھجور سے کھولنا پسند فرماتے اور اگر کھجور میسر نہ ہو
تو پانی سے افطار کرنے کو ترجیح دیتے۔ افطاری سے پہلے کا وقت خاص طور پر دعاؤں میں گزارتے اور افطاری کرتے وقت بھی دعائیہ کلمات پڑھتے۔ روایات میں ایک دعا ان الفاظ میں مذکور ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ سفر یا بیماری کے ایام میں روزہ رکھنے سے اجتناب فرماتے اور اس کی جگہ فدیہ دیتے اور اس گنتی کو سال کے دیگر ایام میں پورا فرماتے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا تو اسی دوران ایک سفر کے لیے نکلنا پڑا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر روزہ افطار کر لیا۔ بعض صحابہ کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ انہوں نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافرمانی قرار دیتے ہوئے فرمایا: اولئک العصاۃ۔ احادیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نزول شدہ تمام قرآن کا دور کرتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ ایسا ہی رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھنے کا خصوصی طور پر اہتمام فرماتے اور اس عشرے کی طاق راتوں میں غیر معمولی عبادات کا اہتمام کرتے اور لیلۃ القدر کی مبارک ساعات کو تلاش کرتے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے کہ صحابہ کرام اس کو ایک ایسی تیز ہوا کے ساتھ تشبیہ دیتے جو کسی روک کو خیال میں نہ لاتی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رمضان کے اس بابرکت مہینے کو ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رحیم و کریم خدا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہم حقیقی معنی میں خدا کے حضور متقیوں میں شمار ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔